السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ آزاد فلسطینی ریاست کے مطالبے پر بدستور قائم ہے محمد بن زائد۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے شاہی کنبے کے 2 ارکان اور کئی عہدیداران کو کیا برخاست۔ ہندوستان امریکہ تعلقات اس قدر مضبوط پہلے کبھی نہیں تھے۔ جی ڈی پی 23.9% زمین بوس ہو گئی معیشت، پھر بھی حکومت اور میڈیا کے لیے سب ٹھیک ہے۔ مشرقی لداخ میں بھارت اور چینی افواج کے درمیان پھر سے جھڑپ۔ چین سے جھڑپ کی سچائی بتا دیں مودی راجناتھ سنگھ۔ کانگریس ڈاکٹر کفیل کو فوری رہا کرنے کا الہ آباد ہائی کورٹ نے دیا فیصلہ، یوگی حکومت نے منہ کی کھائی۔ دہلی فسادات، جے این یو اسٹوڈنٹ اور پنجرہ توڑ ممبر دیوانگا کلیتا کو ہائی کورٹ سے ضمانت ملی۔ ہندوستان نے بین الاقوامی پروازوں پر پابندی میں 30 ستمبر تک توسیع کر دی۔ سابق صدر پرنب مکھرجی کی موت پر پورا ملک غمزدہ۔ ممبئی جے جے فلائی اوور کے نیچے بھیانک سڑک حادثہ، 4 افراد ہلاک، 3 زخمی۔ ہوٹلوں کی 100% کام کرنے کی اجازت۔ ضلع کڑپا میں اب تک کے سب سے زیادہ ریکارڈ تعداد میں کورونا وائرس کے 994 مریض مصدقہ، جملہ تعداد 27,298 ہو گئی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ آزاد فلسطینی ریاست کے مطالبے پر بدستور قائم ہے محمد بن زائد۔ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد الشیخ محمد بن زائد ال نہیان نے کہا ہے کہ ان کا ملک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے مطالبے پر آج بھی قائم ہے۔ انہوں نے یہ بات اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کے بعد تل ابیب سے پہلی کمرشل فلائٹ کے ابو ظبی پہنچنے کے بعد کہی۔ خیال رہے کہ امریکہ کی مساعی سے 13 اگست کو متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلق کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ اس اعلان کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان باقاعدہ فضائی سروس کا آغاز کل سوموار سے ہوا اور پہلی فلائٹ اسرائیل کی قومی ایئر لائن ال عال کی ایک پرواز کے تل ابیب سے ابو ظبی کے سفر سے ہوا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے شاہی کنبے کے 2 ارکان اور کئی عہدیداران کو کیا برخاست۔ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے حکومت میں مبینہ بدعنوانی کے خلاف مہم چھیڑ دی ہے۔ فہد بن ترکی کے بیٹے عزیز فہد کو بھی ڈپٹی گورنر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کے ایک آرڈر میں کہا گیا ہے کہ شاہی کنبے کے ان 2 ارکان نے 4 حکام کے ساتھ مل کر مشتبہ معاشی لین دین کیا ہے، جس کے لیے ان کی جانچ ہوگی۔ سعودی عرب میں اتھل پٹھل شروع ہو گئی ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کے فیصلے کے بعد سعودی عرب میں شاہی کنبے کے 2 ارکان سمیت کئی عہدیداروں کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ایک شاہی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے شہزادہ فہد بن ترکی کو برخاست کر دیا ہے۔ بتا دیں کہ شہزادہ فہد یمن میں سعودی عرب کی زیر قیادت فوجی دستوں کے کمانڈر تھے۔ ہندوستان امریکہ تعلقات اس قدر مضبوط پہلے کبھی نہیں تھے۔ امریکہ کے نائب صدر نے آج کہا کہ امریکہ اور ہندوستان کے درمیان تعلقات اس قدر مضبوط پہلے کبھی نہیں تھے۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کو مستحکم کرنے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم نریندر مودی کے رول کی ستائش کی۔ دونوں قائدین کے درمیان ہم آہنگی کے تعلق سے بات کرتے ہوئے مائک پینس نے کہا کہ ٹرمپ اور مودی دونوں زندگی سے بڑی شخصیات ہیں۔ امریکی نائب صدر نے یو ایس انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ فورم کی میزبانی میں منعقدہ ایک ورچوئل تقریب کے دوران کہا کہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات اتنے مضبوط پہلے کبھی نہیں تھے اور اس کا عروج ابھی باقی ہے۔ مائک پینس نے یہ بھی کہا کہ جب کبھی آپ امریکہ اور ہندوستان کے بارے میں سوچیں تو آپ دنیا کے 2 مضبوط ترین جمہوریتوں اور مشترکہ اقدار کے بارے میں سوچیں گے۔ جی ڈی پی 23.9% زمین بوس ہو گئی معیشت، پھر بھی حکومت اور میڈیا کے لیے سب ٹھیک ہے۔ وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ ملک کی ترقی ٹھپ ہی نہیں ہوئی ہے بلکہ زمین بوس ہو گئی ہے۔ شرح ترقی نہ صرف اوندھے منہ گری ہے بلکہ اس کی الٹی گنتی سامنے آئی ہے۔ ہر کسی کو معلوم تھا کہ ایسا ہی ہوگا اور بہت ہی بری خبر کے لیے ہر کوئی تیار بھی تھا۔
بالآخر وہ اعداد و شمار سامنے آ گئے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ G20 ممالک میں اس وقت ہندوستان کی معیشت سب سے خراب حالت میں پہنچ چکی ہے۔ ملک کی GDP میں 23.9% کی گراوٹ درج کی گئی ہے۔ یہ گراوٹ اپریل سے جون کی سہ ماہی میں ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے وزیر مالیت اسے ایکٹ آف گاڈ یعنی اس میں اوپر والے کا ہاتھ بتا دیں۔ مشرقی لداخ میں بھارت اور چینی افواج کے درمیان پھر سے جھڑپ۔ مقبوضہ کشمیر کے خطے لداخ میں ایک بار پھر بھارتی افواج اور چینی فوجیوں کے درمیان جھڑپ کی خبر آئی ہے۔ بھارتی فوج کے مطابق پیپلز لبریشن آرمی کے فوجیوں نے پہلے سے ہوئے اتفاق رائے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مشرقی لداخ میں دراندازی کی کوشش کی، جس کے بعد بھارتی فوج نے پنگو اور پنگونگ جھیل کے علاقے میں چینی افواج کو گھسنے سے روکا۔ اس کے بعد بھی جب چینی فوجی رکنے کو تیار نہیں ہوئے، جس کے بعد دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان جھڑپ ہو گئی۔ چین سے جھڑپ کی سچائی بتا دیں مودی راجناتھ سنگھ۔ کانگریس نے کہا ہے کہ سرحد پر چینی فوجیوں کی دراندازی اور جھڑپوں کی تازہ خبریں فکر مندی پیدا کرتی ہیں اور وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کو اس معاملے میں سامنے آ کر صورتحال سے ملک کو باخبر کرنا چاہیے۔ کانگریس کے شعبے میڈیا کے سربراہ رندیپ سرجیوالا نے پیر کو یہاں جاری بیان میں کہا ہے کہ چین کی جانب سے آئے دن ہندوستان کی اقتدار اعلیٰ پر حملہ کیا جا رہا ہے اور چینی دراندازی کی خبریں مسلسل آ رہی ہیں۔ چین کی طرف سے آئے دن ہندوستان کی شناخت کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور ہندوستانی سرزمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے، لیکن مودی حکومت خاموش ہے۔ ڈاکٹر کفیل کو فوری رہا کرنے کا الہ آباد ہائی کورٹ نے دیا فیصلہ، یوگی حکومت نے منہ کی کھائی۔ عدالت عالیہ کے اس فیصلے سے یوگی حکومت نے منہ کی کھائی ہے، جس نے ڈاکٹر کفیل کو ایک تقریر کے جرم میں کئی مہینوں سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا ہوا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ڈاکٹر کفیل کو فوری طور پر ضمانت میں رہا کرنے کا حکم صادر کیا گیا ہے۔ امر اجالا کی رپورٹ کے مطابق ہائی کورٹ کی جانب سے ڈاکٹر کفیل پر عائد NSA یعنی قومی سلامتی قانون کی دفاع کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر کفیل کو علی گڑھ میں CAA مخالف احتجاج میں شرکت کرنے اور تقریر کرنے کے بعد جنوری میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ دہلی فسادات JNU اسٹوڈنٹ اور پنجرہ توڑ ممبر دیوانگا کلتا کو ہائی کورٹ سے ضمانت ملی۔ پنجرہ توڑ کی ممبر دیوانگا کو دہلی فسادات کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ضمانت ملنے کے بعد بھی انہیں رہا نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان کے اوپر UAPA کے تحت بھی ایک معاملہ درج ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے شمال مشرقی دہلی تشدد معاملے میں JNU اسٹوڈنٹ اور پنجرہ توڑ گروپ کی ممبر دیوانگا کو منگل کو ضمانت دے دی۔ دیوانگا پر پولیس نے جعفر آباد میٹرو اسٹیشن کے پاس لوگوں کو شہریت قانون CAA کے خلاف بھڑکانے کا الزام لگایا تھا۔ ہندوستان نے بین الاقوامی پروازوں پر پابندی میں 30 ستمبر تک توسیع کر دی۔ ہندوستان کے DGCA نے پیر کو ایک سرکولر جاری کر کے بین الاقوامی پروازوں پر 31 اگست سے 30 ستمبر تک توسیع کا اعلان کیا۔ ہندوستان کی سول ایویشن اتھارٹی نے اعلان کیا کہ اس پابندی کا اطلاق کارگو اور خصوصی اجازت یافتہ پروازوں پر نہیں ہوگا اور منتخب روٹوں پر باقاعدہ بین الاقوامی پروازوں کی اجازت بھی دی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ کورونا کا پھیلاؤ شروع ہونے کے بعد ہندوستان نے 22 مارچ سے بین الاقوامی پروازوں پر پابندی لگا رکھی ہے۔ سابق صدر پرنب مکھرجی کی موت پر پورا ملک غمزدہ۔ صدر رام ناتھ کووند، نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو، وزیر اعظم نریندر مودی، کانگریس کی صدر سونیا گاندھی، ڈاکٹر منموہن سنگھ اور راہل گاندھی نے آج سابق صدر پرنب مکھرجی کے انتقال پر گہری تعزیت کا اظہار کیا۔ صدر کووند نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا، سابق صدر پرنب مکھرجی کے انتقال کے بارے میں سن کر دل کو صدمہ پہنچا۔ ان کی موت ایک عہد کا خاتمہ ہے۔ ممبئی JJ فلائی اوور کے نیچے بھیانک سڑک حادثہ، 4 افراد ہلاک، 3 زخمی۔ کرافورڈ مارکیٹ چکلا لین کے قریب JJ فلائی اوور کے نیچے شام 9:10 پر ایک سٹیم کار کے ڈرائیور نے انتہائی لاپرواہی سے گاڑی چلاتے ہوئے 7 سے 8 راہگیروں کو کچل دیا۔ اس حادثے میں 4 افراد کے فوت ہونے کی اطلاع ہے جبکہ 3 زخمی ہیں۔ حادثے کے فوراً بعد تمام متاثرین کو JJ اسپتال لے جایا گیا ہے، جہاں ڈاکٹروں نے 4 کے مردہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ زخمی ہونے والوں میں ندیم شمیم انصاری، محمد حنیف اور جوئے نامی شخص شامل ہیں۔ ہوٹلوں کی 100% کام کرنے کی اجازت۔ مرکزی حکومت کے بعد مہاراشٹر حکومت نے بھی
پیر کو کورونا سے تحفظ کے لیے لاک ڈاؤن میں مزید 1 مہینے یعنی 30 ستمبر تک کی توسیع کر دی ہے۔ ساتھ ہی مشن بگن اگین کے نعرے کے ساتھ انلاک 4 کے تحت کچھ رعایتیں بھی دی گئی ہیں۔ ریاست میں ایک ضلع سے دوسرے ضلع کے درمیان آمد و رفت کے لیے اب ای پاس کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ 2 ستمبر سے ہوٹلوں کو بھی 100% شروع کرنے کی مشروط اجازت دی گئی ہے۔ 10 صفحات پر مشتمل GR کے مطابق پرائیویٹ دفاتر کے اسٹاف کو بھی 10% سے بڑھا کر 30% کیا گیا ہے اور پرائیویٹ اور منی بسوں کو چلانے کی بھی مشروط اجازت دی گئی ہے۔ البتہ کنٹونمنٹ زون میں کوئی راحت نہیں دی گئی ہے۔ ضلع کڑپا میں اب تک کے سب سے زیادہ ریکارڈ تعداد میں کورونا وائرس کے 994 مریض مصدقہ، جملہ تعداد 27,298 ہو گئی۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، ضلع کڑپا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اب تک کے سب سے زیادہ ریکارڈ تعداد میں کورونا وائرس کے 994 مریض مصدقہ پائے گئے ہیں، جس سے یہ تعداد بڑھ کر 27,298 ہو گئی ہے۔ آج 603 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو گئے ہیں۔ تاحال 19,613 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ آج تک 291 مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود چند لاپرواہ افراد اپنی سماجی ذمہ داریوں کا لحاظ کیے بغیر لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغیر ماسک کے باہر نکل رہے ہیں۔ ایسے افراد کے خلاف محکمہ پولیس نے سخت اقدامات شروع کیے ہیں۔ ہمارے نمائندے مطہر علی خان کی رپورٹ۔ ضلع ایس پی کڑپا انبوراجن نے کڑپا کے تمام پولیس اسٹیشنوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ بغیر ماسک کے باہر نکلنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ضلع میں 60 لاپرواہ افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے 15,290 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ضلع ایس پی کڑپا انبوراجن نے ضلع کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی سماجی ذمہ داری کا لحاظ رکھتے ہوئے بغیر ماسک کے باہر نہ آئیں اور سماجی دوری کو یقینی بنائیں، ورنہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے لیے۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو اور سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔ کفس تم خاص الخاص ہو، عام نہیں، تم سارے گھر کی عزت ہو، تم حاکم ہو محکوم نہیں۔ یہ لوح قلم تم ہی سے ہے، تم ہی تقدیر بدلتے ہو، تم ہی ہو محمد کی امت۔